السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید آپ کا ہمارے چینل پر۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں دی اسٹارس میکر اکیڈمی اینڈ دی ایویلیویٹرز کے فاؤنڈر سر عبدالمالک۔ آج ہم لوگ ایجوکیشن کے متعلق کچھ راز افشا کرنے والے ہیں، اور ہمارے بہت پیارے مہمان سر عبدالمالک بہت سی خاص اور رازدار باتیں ہم سے آج شیئر کرنے والے ہیں۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ سر عبدالمالک جی، سب سے پہلے تو السلام علیکم تمام ناظرین کو، دیکھنے والوں کو، آپ کو، سننے والوں کو، اور امید ہے کہ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور اس کے بعد میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس وقت کی سب سے کرٹیکل جو ہماری نیڈ ہے اور جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس کے اوپر سب سے زیادہ کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، تعلیم کے بارے میں ہمارا آج ساتھ دیا اور ہمارے پاس آپ تشریف لے کے آئے۔ تو ڈیفینیٹلی میں آپ کا پھر دوبارہ سے مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے، اور انشاءاللہ میں اور آپ سب اس قوم میں جتنے بھی ہم جیسے نوجوان یا اپنی قوم کی بہتری کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے، اور ایک دن ضرور آئے گا وہ ریزلٹس جو ہم چاہتے ہیں۔ جس طرح کا ہم انوائرمنٹ اس پاکستان کے اندر امیجن کرتے ہیں، جیسا ہم پاکستان کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایسا ہو، تو انشاءاللہ ایک دن وہ پورا ہوگا۔ یہ آپ کا اور ہم سب کا جو خواب ہے پورا ہو کے رہے گا۔ تو آپ کے لیے بہت ساری اپریسیشنز بھی ہیں کہ آپ لوگ ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ انشاءاللہ سر پہلا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ آج کل کے زمانے میں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں، ایجوکیشن ورسز اسکلس، یہ کرنٹ افیئر کا بھی ایک ٹاپک ہے، کہہ لیں بہت ہاٹ ٹاپک ہے۔ بچوں کو اتنی اویئرنیس اس پہ نہیں ہے کہ ان کے لیے ایجوکیشن بہتر ہے یا اسکلس۔ ایک کانسپیرنسی تھیوری ہے سر جو کہ بہت زیادہ چلائی جاتی ہے کہ ایجوکیشن کا جو نظام ہے یہ کس لیے بنایا گیا، اس کے اوپر کانسپیرنسی تھیوری آج کل بہت زیادہ گونج کر رہی ہے، لیکن میں وہ آپ سے سننا چاہوں گا۔ جی بالکل، یہ واقعی آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ جو کانسپیرنسی چل رہی ہے ریگارڈنگ ایجوکیشن، یہ بھی بہت نمایاں ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم اس پہ اتنا نہ بولتے تھے، نہ اس پہ اتنی بات کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے جدت آئی، اویئرنیس بڑھی، ہم نے اپنی دنیا کو ایز اے گلوب دیکھنا شروع کیا۔ ہماری دنیا ایک گلوبل ولیج بنی۔ جب ہمارا دوسری اقوام کے ساتھ تعلق ڈیولپ ہوا، ہم نے ان کو آبزرو کیا، تو پھر کچھ ہمارے جو دانشور تھے، جو صاحب علم لوگ ہیں، جو ایجوکیشنسٹ ہیں، انہوں نے اس چیز کو بڑا واضح طور پہ بیان کیا۔ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو ایک ایسا شہری، ایک ایسا انسان بنائیں جو جسٹ آرڈر کو اوبے کرتا ہو، وہ جسٹ اسی چیز کو مانے جس کو اس نے پڑھا ہوا ہے۔ اس کی سیلف کریشن، اس کی سیلف تھنکنگ ایبلٹی، اس کی کریٹیوٹی، اس کو ہم نے بڑا سائڈ پہ رکھ دیا اس سلیبس کے مطابق۔ اب اگر میں آپ کو تھوڑا سا واضح طور پہ بتاؤں کہ دنیا مانتی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہے ٹریننگ آف مائنڈ۔ آپ بچے کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، تو ایجوکیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہ اپنے مائنڈ کی ٹریننگ کر رہے ہیں، وہ ایک پرابلم سالور بن رہا ہے، وہ ایک کریٹیکل تھنکر بن رہا ہے، وہ کریٹیو پرسن بن رہا ہے۔ تو اس کی اپروچ ہوتی ہے نیونیس کی طرف، تو نئی نئی چیزیں ڈھونڈے، ان کو اپنے بہترین انداز میں کریٹ کرے، وہ چیزوں کو سنی سنائی، پڑھی پڑھائی، دیکھی دکھائی پہ ایکٹ نہ کرنے لگ جائے، عمل نہ کرے، اس کی آزاد سوچ ہو، اس کو بولنے کی اجازت ہو، اس کو ایک بڑا وائڈ اور براڈ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ بٹ ہم نے کچھ اس طرح سے ایجوکیشن کو لمیٹائز کر دیا ہے کہ آپ نے جسٹ آرڈر کو فالو کرنا ہے۔ ہم نے ایجوکیشن کا مطلب جسٹ لرننگ لے لیا ہے۔ تو دنیا کہتی ہے کہ اپنے بچوں کو کریٹیو بناؤ، ان کے مینٹل ٹریننگ کرواؤ تاکہ وہ خود اس قابل ہو سکے۔ دیکھیں دنیا کیا کہتی ہے، اب اگر آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچے سے بیساکھیاں چھین لو، وہ کہا جاتا ہے نا
یہ بیساکھیاں اور بھی کر دیں گی اپاہج تجھے، سہارے آدمی سے استقامت چھین لیتے ہیں۔ اب میں بینگ ایجوکیشنسٹ اداروں میں پڑھایا تو میں نے دیکھا کہ ہم اپنے بچوں کو، جب بچے آتے ہیں تو ان کو نوٹس تھما دیتے ہیں کہ بھائی آپ کتاب کو سائڈ پہ رکھو، آپ اپنی تھنکنگ کو سائڈ پہ رکھو، آپ اپنی کریٹیوٹی کو سائڈ پہ رکھو، آؤ ہم آپ کو شارٹ کٹ بتائیں کہ آپ نے نمبر کیسے لینے، یہ نوٹس پکڑو اور اس کے مطابق تیار کر کے چلے جاؤ، بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچے کو یہ کہیں کہ بھائی خود سے کریٹ کرو، سہارا چھوڑ دو، ہم اس کو خود سے چلنا سکھائیں۔ تو ہم پپٹ سسٹم میں چل رہے ہیں، پپٹ۔ اگر ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو میٹ کرنا ہے تو ہمیں ایجوکیشنل سسٹم میں اصطلاحات کرنی پڑے گی۔ ایسا ہی ہے، ایسا بہت سی ینگ یوتھ میں یہ بہت زیادہ چیز ہے کہ وہ ایسا ہی ایجوکیشن سسٹم کو سمجھ رہی ہے، اور بدقسمتی سے ایسا بہت سی جگہ پہ ہو بھی رہا ہے۔ سر دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ گورنمنٹ کا کیا رول ہے؟ گورنمنٹ اور جو کارپوریشنز ہیں ان کا کیا رول ہے کہ وہ اس ایجوکیشن سسٹم کو ایک بہتر شیپ میں لے کے جائیں؟ جی شہباز، بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ دیکھیے، ریاست میں جو بھی سٹیپ لیا جاتا ہے بیسیکلی اس کا اختیار گورنمنٹ کے پاس ہی ہوتا ہے۔ بالکل اب ایسی بات۔ ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے جو سب سے بڑا رول ہو سکتا ہے، جو سب سے بڑی انوالومنٹ ہو سکتی ہے، وہ ہماری گورنمنٹ کی ہو سکتی ہے۔ اب گورنمنٹ ہماری ایجوکیشنل سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ سٹیپس ہیں جو ان کو لینے چاہیے۔ نو ڈاؤٹ جب گورنمنٹ سٹیپس لے گی اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ایڈوانس لیول پہ لے کے آنے کے لیے، اپنے سسٹم کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو میٹ کرنے کے لیے جب اس لیول پہ ابھارے گی، ایک بڑی ہیوج اماؤنٹ چاہیے ہوگی۔ تو ڈیفینیٹلی آج کل ہم تھوڑا سا فائنینشلی سٹیبل نہیں ہیں، تو جو گورنمنٹ کر سکتی ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ وتھ لو کاسٹ، اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے سلیبس کو ریوائز کریں، ایک ایسا سلیبس بنائیں جو ماڈرنزم یا ماڈرن ایجوکیشن کو میٹ کرتا ہو۔ دوسرے نمبر پہ جو گورنمنٹ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچر سلیکشن کے حوالے سے ایک سٹینڈرڈ رکھے، ایک ٹیچنگ لیسنس کا جو سسٹم ہے اس کو لانچ کرے، یعنی وہی بندہ ٹیچنگ کے قابل ہونا چاہیے یا ٹیچر بننا چاہیے جو اس خاص لیسنس کو حاصل کرے گا، جو ٹیچنگ کے قابل ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو گورنمنٹ سیکٹر پہ ایز ویل ایز پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیچر ٹریننگ جو ہے اس کو ضروری قرار دینا چاہیے۔ اور نیکسٹ، گورنمنٹ جہاں تک کر سکتی ہے جو ہمارا ایجوکیشنل بجٹ ہے اس کو امپروو کرے۔ نمبر تھرڈ، جو ہمارے ادارے ہیں اس میں کچھ ایڈوانسمنٹ لے کے آئے، اس میں نئی نئی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروائے۔ اور نیکسٹ جو گورنمنٹ ابھی کر سکتی ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایگزامینیشن سسٹم جو ہے نا یہ کمپلیٹلی مانیٹر ہونا چاہیے اور اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ جس طرح کا ایگزامینیشن سسٹم ہم لے کے چل رہے ہیں، یہ دیکھیں آپ نے کیا سیکھا، آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے، آپ کسی ڈگری یا کسی بھی فیلڈ میں انٹر ہونے کے ایلیجیبلٹی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، یہ آپ کو نو ڈاؤٹ کہیں نہ کہیں ڈگری میٹر کر رہی ہوتی ہے، اور آپ کو ڈگری آفٹر ایگزامینیشن ہی ملتی ہے۔ تو ایگزامینیشن سسٹم کو جب آپ امپروو کریں گے، بہتر کریں گے، تو آپ کا ایجوکیشنل سٹینڈرڈ خود بخود امپروو ہو جائے گا۔ ہمیں تھوڑا سا گریڈ سسٹم کی طرف آنا چاہیے۔ ہماری ایگزام جو ہیں وہ لرننگ بیسڈ نہیں، وہ کنسیپچل بیسڈ ہونے چاہیے۔ تو یہ کچھ سٹیپس ہیں جو بڑی لو کاسٹ میں ابھی گورنمنٹ لے سکتی ہے اور جو ایجوکیشنل سسٹم کو بہتر کرنے بڑے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو سر پہ جو ہمارا روایتی سسٹم چلتا آ رہا ہے 75 سالوں سے، تو اس طرح تو زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ جو اچھے اچھے لوگ ایجوکیشنل اداروں میں اپنا ٹائم جا کے ویسٹ کر رہے ہیں اور ان کی سوچوں کو مفلوج کیا جا رہا ہے، اس میں آپ کا کیا الٹرنیٹیو سولوشن ہے؟ آپ کیا سولوشن دیتے ہیں الٹرنیٹیو کہ یہ سولوشن ہے ہمارے پاس جو اس ٹریڈیشنل سسٹم کو بیٹ کر سکتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اجتماعیت میں آتے ہیں نا، ایک قومیت میں آتے ہیں،
نہ صرف میری بلکہ ہر اس بندے کی یہ ذمہ داری ہے، اور یہ ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر پیرنٹ کو یہ اس ٹیچر سے سوال پوچھنا چاہیے جو اس وقت ان کے بچوں کو ایجوکیشن دے رہا ہے. تو ایک ٹیچر جو ہے اس کے پاس اختیار ہے آج کہ وہ کسی بھی قوم کے فیوچر یا مستقبل کو یا ایک نئی جنریشن یا قوم کو کس طرح سے بلڈ کر رہا ہے. میں الحمدللہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ادارہ چلا رہا ہوں، تو میں اس کا آلٹرنیٹ نہ صرف دے سکتا ہوں بلکہ میں اپنی لمٹ جہاں تک میری استطاعت ہے وہاں تک میں پرووائڈ کر رہا ہوں. جیسا کہ میں نے یہاں پہ اس تھوڑے سے روایتی سسٹم کو دیکھ میں مکمل طور پہ تبدیل نہیں کر سکتا. اس کی وجہ مجھے سلیبس تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے، مجھے فالو کرنا پڑے گا. مجھے ایگزامینیشن سسٹم کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، وہیں پہ ہی مجھے فال کرنا ہوگا. اس کے علاوہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس میں میں خود مختار نہیں ہوں، لیکن ہاں جہاں پہ میں کر سکتا ہوں کہ اس روایتی سسٹم کے ساتھ ساتھ میں نان ٹریڈیشنل یا اسکلفل چیزیں اپنے بچوں کو کیسے دے سکتا ہوں. الحمدللہ میں اپنے اس پلیٹ فارم دا ایویلویٹرز اور دا اسٹارز میکر اسکول اینڈ اکیڈمی کے پلیٹ فارم پہ بچوں کو اس روایتی ایجوکیشنل سسٹم نو ڈاؤٹ مجھے لے کے چلنا پڑ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کا جو میرے اختیار میں ہے وہ سسٹم تبدیل کیا ہے، اس میں ان کو میں ایڈیشنل چیزیں پرووائڈ کر رہا ہوں. جیسا کہ میں نے اپنے ٹیچر کی ٹریننگ کو نیسیسری کر دی ہے. نمبر 2، میں نے اپنے ٹیچر کی مورالٹیز کو انہینس کرنے کے لیے ملٹیپل ورک شاپ کا اہتمام کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کو ایجوکیشنل سکلز پرووائڈ کر رہا ہوں. میں ان کو اسپوکن سکلز دے رہا ہوں، میں ان کو سافٹ سکل دے رہا ہوں، میں ان کو پرابلم سالور بنا رہا ہوں، میں ان کو کریٹر بنا رہا ہوں. اس کے علاوہ میں ان کو پبلک اسپیکر بنا رہا ہوں. اس کے علاوہ ان کو میں کریٹیکل تھنکر بنا رہا ہوں، ایکسپیرینشل لرننگ دے رہا ہوں. اور الحمدللہ ہم نے اپنی ایجوکیشن کو ماڈرنائز کرنے کے لیے یہاں پہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا یوز کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو یہ ایڈوانس کمپیوٹر سکلز سے آراستہ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم اے آئی سے مستفید ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ماڈرن سسٹم کے اندر اپنے آپ کو کس طرح سے آپ لوگ لے کے چل سکتے ہو اور اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہو. تو میں اس سے بھی بہتر مزید الحمدللہ سٹیپس ہیں میں لینے جا رہا ہوں. ایز اے ینگ پرسن میں جہاں تک پاسبل ہوا ایجوکیشن پہ کام کروں گا، اور میرا خواب ہے انشاءاللہ میں پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر جتنی میری ہمت ہے میں اپنے ڈریم لیول تک بہتری لانے کی کوشش کروں گا. اور مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے سب سے بڑھ کے کہ جب میں ایک اچھائی کی طرف نکلا ہوں، میں اجتماعیت کو لے کے نکلا ہوں. میں نے اپنی انفرادیت کو پیچھے رکھ دیا، میں نے اپنی اس انفرادی مفاد کو بیک پہ رکھ دیا، اپنے میں قومی مفاد کو پریورٹی دوں گا. اور میں یاد رکھیے میں نے پیرنٹس اور بچوں کے درد کو محسوس کیا. میں نے دیکھا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو جب ایک ایجوکیشنل سسٹم میں بھیجتی ہے تو وہ کتنے خواب دیکھتی. ایک باپ جب سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے تو شاید اس کا حوصلہ اور ہمت نہیں ٹوٹتی کہ میرا بچہ ایک دن ہمارے ان حالات کو ختم کر دے گا. آپ ایک باپ کی امیدیں، ایک ماں کے خواب کو لے کے چل رہے ہیں، ایک گھر کی، ایک پورے خاندان کی امید کی پرورش کر رہے ہیں. تو جہاں تک پاسبلٹی ہوتی ہے آپ کو لڑنا چاہیے. میں نے کئی ماؤں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے کہ جب ان کا بچہ اس خواب کو، اس ڈریم کو، اس گول کو حاصل نہیں کر پاتا جو انہوں نے سوچا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میرا خواب ہے، میرا ڈریم ہے، اور سب سے میری یہ درخواست بھی ہے کہ ہم اپنے لیول تک جہاں بھی ہم ایجوکیشن کو بہتر کرنے کی استطاعت اور ہمت رکھتے ہیں، ہمارے پاس اختیارات ہیں، ہم ضرور کریں. That's a great point you have discussed, sir. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا جو خواب ہے اس سے ضرور ایک دن پورا کرے گا، کیونکہ آپ کی نیت اچھی ہے اور اللہ تعالیٰ جس کی نیت اچھی ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. That's it for today. ناظرین میری آپ سبوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ بھی اگر آپ کے آس پاس سراؤنڈنگ میں کوئی ایشو ہے تو اس پر آواز اٹھائیں. جو گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے آپ انہیں وہ ڈیوٹیز ریئلائز کروائیں اور سوال کریں، یہ آپ کا حق ہے. بہت شکریہ آپ کا. آج کی پوڈ کاسٹ یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.